قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دنیا میں بہتری آ رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ ایک انسان جب زندگی میں کسی بھی مشکل سے نکل آتا ہے تو اس کے زندگی میں ایک ٹھہراؤ اور ایک خوشی ضرور آتی ہے۔ نفس امارہ جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں اور کریں گے، اس کو دبانے کا طریقہ کیا ہے؟ نفس لوامہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ملامت کی کیفیت رکھی ہے۔ ساری دنیا آپ کو اچھا کہے نہ، لیکن آپ خود کو اچھا نہیں کہیں گے اگر آپ غلط کام کر کے آئے ہیں۔ تو نفس لوامہ کو مضبوط کرتے جائیے، نفس امارہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نفس لوامہ کو سٹرونگ کیسے کریں؟ یعنی میں آپ کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں کہ آج کے بعد آپ اپنے نفس لوامہ کو سٹرونگ کریں۔ 29ویں پارے میں سورۃ قیامت میں ہم پڑھیں گے، لیکن تب تک جانے تک پہلے سے اس کو سٹرونگ کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ محاسبہ کیجیے، اپنا حساب لیجیے میں ہوں کیا، کیونکہ محاسبے سے آپ کو تقویٰ حاصل ہوگا۔ اب اس کے طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1 استعاذہ، اللہ کی پناہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اٹھتے بیٹھتے کہا کریں، اور خاص طور پہ جو آج آپ کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ میں من شرور انفسنا۔ پھر اسی طرح توبہ اور استغفار سے محاسبہ ہوتا ہے۔ استخارہ کیجیے، اپنے کاموں کے استخارے کرنے لگ جائیں، آپ دیکھیں گے آپ کا نفس لوامہ سٹرونگ ہوتا جائے گا اور اچھے برے کا فرق پہلے ہی دکھنے لگ جائے گا، نہ کہ کام کرنے کے بعد۔ اسی طرح عتاب، خود کو سزا دینا۔ ایک ہوتا ہے عذاب، وہ نہیں ہے، عذاب ہو گیا، عتاب یہ کہ ابھی صرف ڈانٹ پڑی، جیسے بچہ کہتا ہے میں ماروں، ماں کہتی ہے چھوڑ دیں، یہ ہے عتاب۔ اسی طرح قسط، عدل اور انصاف پہ رہیے۔ جس حد تک اپنے ارد گرد عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے اتنا آپ کا نفس لوامہ سٹرونگ ہوگا۔ اور مراقبہ، گردن ڈال کے بیٹھ جائیے، اپنا حساب کیجئے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، انشاءاللہ اپنے ایپ دکھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے یقین، قوت ارادی، عزم و توکل، صبر اور ہمت، یعنی اپنے اندر یہ پازیٹیو تھنگس لائیے، پھر آپ کا انشاءاللہ نفس لوامہ مضبوط ہوگا اور نفس امارہ دبتا جائے گا۔ اور ساری زندگی مجاہدہ، من جاہدہ، جس نے جہاد کیا، محنت کی، جاہد لنفسی، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح مستقل کوششوں سے فائدہ ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام